اس روز سلطان ایوبی نائبین کو احکامات اور ہدایات دے رہا تھا جب 2 گھوڑے اس کے محافظ دستے کی بنائی ہوئی حد پر رکے۔ انہیں محافظوں کے کمانڈر نے روک لیا تھا۔ سوار میگنانا ماریوس اور موبی تھے۔ وہ گھوڑوں سے اترے تو گھوڑوں کی باگیں ان کے ساتھی نے تھام لی۔ موبی نے کمانڈر سے کہا کہ وہ اپنے باپ کو ساتھ لائی ہے، سلطان ایوبی سے ملنا ہے۔ کمانڈر نے میگنانا ماریوس سے بات کی اور ملاقات کی وجہ پوچھی۔ میگنانا ماریوس نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو، وہ یہ زبان سمجھتا ہی نہیں تھا۔ موبی نے اپنا نام اسلامی بتایا تھا۔ اس نے کمانڈر سے کہا، اس سے بات کرنا بیکار ہے، یہ گونگا اور بہرا ہے۔ ملاقات کا مقصد ہم سلطان کو یا اس کے کسی بڑے افسر کو بتائیں گے۔ علی بن سفیان باہر ٹہل رہا تھا۔ اس نے میگنانا ماریوس اور موبی کو دیکھا تو ان کے پاس آ گیا۔ اس نے السلام علیکم کہا تو موبی نے وعلیکم السلام کہا۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ سلطان سے ملنا چاہتے ہیں۔ علی بن سفیان نے میگنانا ماریوس سے ملاقات کی وجہ پوچھی تو موبی نے اسے بھی یہ کہا کہ میرا باپ ہے، گونگا اور بہرا ہے۔ علی بن سفیان نے انہیں بتایا کہ سلطان ابھی مصروف ہیں، فارغ ہو جائیں گے تو ان سے ملاقات کا وقت لیا جائے گا۔ اس نے کہا، آپ ملاقات کا مقصد بتائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام سلطان سے ملے بغیر ہو جائے۔ سلطان چھوٹی چھوٹی شکایتوں کے لیے ملاقات کا وقت نہیں نکال سکتے، متعلقہ محکمہ از خود ہی شکایت رفع کر دیا کرتا ہے۔ کیا سلطان ایوبی اسلام کی ایک مظلوم بیٹی کی فریاد سننے کے لیے وقت نہیں نکال سکیں گے؟ موبی نے کہا، مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ میں انہی سے کہوں گی، مجھے بتائے بغیر آپ سلطان سے نہیں مل سکیں گی۔ علی بن سفیان نے کہا، میں سلطان تک آپ کی فریاد پہنچاؤں گا، وہ ضروری سمجھیں گے تو آپ کو اندر بلا لیں گے۔ علی بن سفیان انہیں اپنے کمرے میں لے گیا۔ موبی نے شمالی علاقے کے کسی قصبے کا نام لے کر کہا، 2 سال گزرے، سوڈانی فوج وہاں سے گزری، میں بھی لڑکیوں کے ساتھ فوج دیکھنے کے لیے باہر آ گئی۔ ایک کماندار نے اپنا گھوڑا موڑا اور میرے پاس آ کر میرا نام پوچھا۔ میں نے بتایا تو اس نے میرے باپ کو بلایا، اسے پرے لے جا کر کوئی بات کی۔ کسی نے کماندار سے کہا کہ یہ گونگا اور بہرا ہے۔ کماندار چلا گیا۔ شام کے بعد 4 سوڈانی فوجی ہمارے گھر آئے اور مجھے زبردستی اٹھا کر لے گئے اور کماندار کے حوالے کر دیا۔ اس کا نام بالیان ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے آیا اور حرم میں رکھ لیا۔ اس کے پاس 4 اور لڑکیاں تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے، لیکن اس نے مجھے شادی کے بغیر ہی بیوی بنائے رکھا۔ 2 سال اس نے مجھے اپنے پاس رکھا۔ سوڈانی فوج نے بغاوت کی تو بالیان چلا گیا، معلوم نہیں مارا گیا ہے یا قید میں ہے۔ آپ کی فوج اس کے گھر میں آئی اور ہم سب لڑکیوں کو یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ سب آزاد ہو۔ میں اپنے گھر چلی گئی۔ میرے باپ نے شادی کرنی چاہی تو سب نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ حرم کی چچوڑی ہوئی ہڈی ہے، وہاں لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ ہم سرائے میں ٹھہرے ہیں، سنا تھا کہ سلطان سوڈانیوں کو زمینیں اور مکان دے رہے ہیں۔ مجھے آپ بالیان کی داشتہ یا اس کی بیوی سمجھ کر یہاں زمین اور مکان دے دیں تاکہ وہ اس قصبے سے نکل آؤں، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی یا گھر سے بھاگ کر کہیں طوائف بن جاؤں گی۔ اگر آپ کو زمین سلطان سے ملے بغیر مل جائے تو سلطان سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی بن سفیان نے کہا۔ ہاں، موبی نے کہا، پھر بھی ملنے کی ضرورت ہے، اسے آپ عقیدت بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں سلطان کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس کی سلطنت میں عورت کھلونا بنی ہوئی ہے۔ دولت مندوں اور حاکموں کے ہاں شادی کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے عورت کی عصمت کو بچاؤ اور عورت کی عظمت کو بحال کرو۔ سلطان سے یہ کہہ کر شاید میرے دل کو سکون آ جائے گا۔ میگنانا ماریوس اس طرح خاموش بیٹھا رہا جیسے اس کے کان میں کوئی بات نہیں پڑ رہی۔ علی بن سفیان نے موبی سے کہا کہ سلطان کو اجلاس سے فارغ ہونے دیں، پھر ان سے ملاقات کی اجازت لی جائے گی۔ یہ کہہ کر علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ وہ بہت دیر بعد آیا اور کہا کہ وہ سلطان سے اجازت لینے جا رہا ہے۔ وہ سلطان ایوبی کے کمرے میں چلا گیا اور خاصی دیر بعد آیا۔ اس نے موبی سے کہا کہ اپنے باپ کو سلطان کے پاس لے جاؤ۔ اس نے انہیں سلطان ایوبی کا کمرہ دکھا دیا۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دونوں نے باہر کی طرف دیکھا۔ وہ غالباً قتل کے بعد وہاں سے نکلنے کا راستہ دیکھ رہے تھے۔ سلطان کمرے میں اکیلا تھا۔ اس نے دونوں کو بٹھایا اور موبی سے پوچھا، کیا تمہارا باپ پیدائشی گونگا اور بہرا ہے؟ ہاں سلطان محترم، موبی نے جواب دیا، یہ اس کا پیدائشی نقص ہے۔ سلطان ایوبی بیٹھا نہیں، کمرے میں ٹہلتا رہا اور بولا، میں نے تمہاری شکایت اور مطالبہ سن لیا ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ پوری ہمدردی ہے۔ میں تمہیں یہاں زمین بھی دوں گا اور مکان بھی بنوا دوں گا۔ سنا ہے تم کچھ اور بھی مجھ سے کہنا چاہتی ہو؟ اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، موبی نے کہا۔ آپ کو بتا دیا گیا ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی آدمی شادی نہیں کرتا۔ لوگ مجھے حرم کی چچوڑی ہوئی ہڈی، فاحشہ اور بدکار کہتے ہیں، اور میرے باپ کو کہتے ہیں کہ اس نے بیٹی بیچ ڈالی تھی۔
آپ مجھے زمین اور مکان تو دے دیں گے، لیکن مجھے ایک خاوند کی ضرورت ہے جو میری عزت کی رکھوالی کرے۔ اس نے جھجک کر کہا، میں ایسی بات کہنے کی جرات نہیں کر سکتی، لیکن اپنی ماں کی عرضداشت آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ آپ اگر میری شادی نہیں کرا سکتے تو مجھے اپنے حرم میں رکھ لیں۔ آپ میری عمر، میری شکل و صورت اور میرا جسم دیکھیں، کیا میں آپ کے قابل نہیں ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے میگنانا ماریوس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور سلطان ایوبی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اشارہ شاید پہلے سے طے شدہ تھا۔ میگنانا ماریوس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر سلطان ایوبی کی طرف کیے اور پھر موبی کے ہاتھ پکڑ کر سلطان ایوبی کی طرف بڑھا، جیسے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی کو قبول کر لو۔ میرا کوئی جرم نہیں لڑکی، سلطان ایوبی نے کہا، میں ملک سے حرم، کہبہ خانے اور شراب ختم کر رہا ہوں۔ بات کرتے کرتے اس نے اپنی جیب سے ایک سکہ نکالا اور ہاتھ میں اچھالنے لگا۔ اس نے کہا، میں عورت کی عزت کا محافظ بننا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے وہ دونوں کی پیٹھ پیچھے چلا گیا اور سکہ ہاتھ سے گرا دیا۔ ٹن کی آواز آئی تو میگنانا ماریوس نے چونک کر پیچھے دیکھا اور فوراً ہی سامنے دیکھنے لگا۔ صلاح الدین ایوبی نے تیزی سے اپنے کمر بند سے 1 فٹ لمبا خنجر نکال کر اس کی نوک میگنانا ماریوس کی گردن پر رکھ دی اور موبی سے کہا، یہ شخص میری زبان نہیں سمجھتا، اسے کہو کہ اپنے ہاتھ سے اپنا ہتھیار پھینک دے۔ اس نے ذرا سی پسو پیش کی تو یہاں سے تم دونوں کی لاشیں اٹھائی جائیں گی۔ موبی کی آنکھیں حیرت اور خوف سے کھل گئیں۔ اس نے اداکاری کا کمال دکھانے کی کوشش کی اور کہا، میرے باپ کو ڈرا دھمکا کر آپ مجھ پر کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو خود ہی اپنے آپ کو آپ کے آگے پیش کر رہی ہوں۔ تم جب محاذ پر میرے سامنے آئی تھی تو تم میری زبان نہیں بولتی تھی، سلطان ایوبی نے کہا اور خنجر کی نوک میگنانا ماریوس کی گردن پر رکھے اس نے کہا، کیا تم اتنی جلدی یہاں کی زبان بولنے لگی ہو؟ اسے کہو ہتھیار فوراً باہر نکال دے۔ آپ نے مجھے پہچاننے میں غلطی کی ہے، موبی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میرے ساتھ اور کوئی لڑکی نہیں ہے۔ آپ کون سی 6 لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے خدا نے آنکھیں دی ہیں، سلطان ایوبی نے کہا، اور خدا نے مجھے ذہن بھی دیا ہے جس میں وہ چہرے نقش ہو جاتے ہیں جنہیں ایک بار آنکھ دیکھ لیتی ہے۔ تمہارا چہرہ جو آدھا نقاب میں ہے میں نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ تمہیں اور تمہارے اس ساتھی کو خدا نے اتنا ناقص ذہن دیا ہے کہ جس کام کے لیے تم آئے تھے تم اس قابل نہیں۔ سرائے میں تم دونوں خاوند اور بیوی تھے، یہاں آ کر تم باپ اور بیٹی بن گئے، مگر تم ہو کچھ بھی نہیں، اور تمہارا ایک ساتھی باہر گھوڑے کے پاس کھڑا ہے، وہ تمہارا نوکر ہے۔ وہ تمہارا نوکر نہیں، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ کمال علی بن سفیان کا تھا۔ اسے موبی نے بتایا تھا کہ وہ سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ ان دونوں کو اپنے کمرے میں بٹھا کر باہر نکل گیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر سرائے میں چلا گیا تھا۔ سرائے والوں سے اس نے ان کے حلیے بتا کر پوچھا تو اسے بتایا گیا تھا کہ وہ میاں بیوی ہیں اور ان کے ساتھ ان کا نوکر ہے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے بازار سے کچھ کپڑے بھی خریدے تھے جن میں لڑکی کا برقع نما چوکا اور جوتے بھی تھے۔ انہوں نے علی بن سفیان سے کہا تھا کہ وہ میاں بیوی ہیں۔ اس نے اور کوئی تفتیش نہیں کی، ان کے کمرے کا تالا توڑ کر ان کے سامان کی تلاشی لی۔ اس سے چند ایسی اشیاء برآمد ہوئی جنہوں نے شک کو یقین میں بدل دیا۔ علی بن سفیان سمجھ گیا کہ سلطان ایوبی سے ان کا تنہائی میں ملنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے ان کے گھوڑے دیکھے تھے، اعلیٰ نسل کے تیز رفتار گھوڑے تھے۔ سرائے والے سے اس نے گھوڑوں کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ یہ تینوں مسافر اونٹوں پر آئے تھے اور یہ گھوڑے لڑکی نے یہ کہہ کر منگوائے تھے کہ نہایت اچھے ہوں اور تیز رفتار ہوں۔ سرائے والوں نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی کا خاوند گونگا ہے اور نوکر بھی گونگا معلوم ہوتا ہے، وہ کسی سے بات نہیں کرتا، دراصل وہ بھی یہاں کی زبان نہیں جانتا تھا۔ علی بن سفیان نے واپس آ کر دیکھا کہ اجلاس ختم ہو گیا ہے اور وہ سلطان ایوبی کے پاس چلا گیا۔ اسے ان کے متعلق بتایا اور وہ کہانی بھی سنائی جو لڑکی نے اسے سنائی تھی۔ پھر سرائے سے جو معلومات اس نے حاصل کی تھیں اور ان کے سامان سے جو مشکوک چیزیں برآمد ہوئی تھیں وہ دکھائیں اور اپنی رائے یہ دی کہ آپ کو قتل کرنے آئے ہیں، آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہوگا کہ آپ کو قتل کر کے نکل جائیں گے۔ جتنی دیر میں کسی کو پتہ چلے گا اتنی دیر میں وہ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے دور جا چکے ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو اتنی خوبصورت لڑکی کے چکر میں ڈال کر خوابگاہ میں قتل کرنا چاہتے ہوں۔ سلطان ایوبی سوچ میں پڑ گیا، پھر کہا، انہیں ابھی گرفتار نہ کرو، میرے پاس بھیج دو۔ علی بن سفیان نے انہیں اندر بھیج دیا اور خود سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ لگا کھڑا رہا۔ اس نے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلا کر کہا، ان دونوں گھوڑوں کو اپنے گھوڑوں کے ساتھ باندھ دو اور زینے اتار دو، اور ان کے ساتھ جو آدمی ہے اسے حراست میں بٹھا لو، اس کی تلاشی لو، اس کے کپڑوں کے اندر خنجر ہوگا، وہ اس سے لے لو۔ ان احکام پر عمل ہو گیا۔ میگنانا ماریوس کا ساتھی گرفتار ہو گیا، اس سے ایک خنجر برآمد ہوا
گھوڑوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا، اور جب انہیں سلطان ایوبی کے کمرے میں داخل کیا گیا تو باتوں باتوں میں سلطان نے ایک سکہ فرش پر پھینک کر یقین کر لیا کہ یہ شخص بہرا نہیں۔ سکے کی آواز پر اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے لڑکی سے کہا، اسے کہو کہ میری جان صلیبیوں کے خدا کے ہاتھ میں نہیں، میرے اپنے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ موبی نے اپنی زبان میں میگنانا ماریوس کی سے بات کی تو اس نے چونک کر کچھ کہا۔ موبی نے سلطان ایوبی سے کہا، یہ کہتا ہے کیا آپ کا کوئی خدا ہے، اور کیا مسلمان بھی خدا کو مانتے ہیں؟ اسے کہو کہ مسلمان اس خدا کو مانتے ہیں جو سچا ہے اور سچے عقیدے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، مجھے کسی نے بتایا ہے تم دونوں مجھے قتل کرنے آئے ہو۔ میرے خدا نے اگر تمہارا خدا سچا ہوتا تو تمہارا خنجر مجھے ہلاک کر چکا ہوتا۔ میرے خدا نے تمہارا خنجر میرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اس نے ایک تلوار کہیں سے نکالی اور چند اور اشیاء انہیں دکھا کر کہا، یہ تلوار اور یہ چیزیں تمہاری ہیں، یہ تمہارے ساتھ سمندر پار آئی ہیں، تم سے پہلے یہ مجھ تک پہنچ گئی ہیں۔ میگنانا ماریوس حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ جتنی باتیں ہوئیں وہ موبی کی وساطت سے ہوئیں۔ میگنانا ماریوس نے بولنا شروع کر دیا اور وہ صرف اپنی زبان بولتا اور سمجھتا تھا۔ خدا کے متعلق یہ باتیں سن کر اس نے کہا، یہ شخص سچے عقیدے کا معلوم ہوتا ہے۔ میں اس کی جان لینے آیا تھا، لیکن اب میری جان اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسے کہو کہ تمہارے سینے میں ایک خدا ہے، وہ مجھے دکھائے۔ میں اس خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے اسے اشارہ دیا ہے کہ ہم اسے قتل کرنے آئے ہیں۔ سلطان ایوبی کے پاس اتنی لمبی چوڑی باتوں کا وقت نہیں تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ ان دونوں کو جلاد کے حوالے کر دیتا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ شخص بھٹکا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اگر یہ پاگل نہیں تو یہ ذہنی طور پر گمراہ ضرور ہے۔ چنانچہ اس نے ان کے ساتھ دوستانہ انداز سے باتیں شروع کر دیں۔ اس دوران علی بن سفیان اندر آ گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سلطان خیریت سے تو ہے۔ سلطان ایوبی نے مسکرا کر کہا، سب ٹھیک ہے علی، میں نے ان سے خنجر لے لیا ہے۔ علی بن سفیان سکون کی آہ بھر کر باہر چلا گیا۔ میگنانا ماریوس نے کہا، پیشتر اس کے کہ سلطان میری گردن تن سے جدا کر دے، میں اپنی زندگی کی کہانی سنانے کی مہلت چاہتا ہوں۔ سلطان نے اجازت دے دی۔ میگنانا ماریوس نے بالکل وہی کہانی جو رات صحرا میں اس نے اپنی پارٹی کمانڈر اور اپنے ساتھیوں کو سنائی تھی، منوان سلطان ایوبی کو سنا دی۔ اب کہ اس نے صلیب پر لٹکے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بت، کنواری مریم کی تصویر اور پادریوں کے اس خدا سے جس سے وہ پادری کی اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کر سکتا تھا، بیزاری کا اظہار اور زیادہ شدت سے کیا اور کہا، مرنے سے پہلے مجھے خدا کی ایک جھلک دکھا دو۔ میرے خدا نے بچوں کو بھوکا مار دیا ہے، میری ماں کو اندھا کر دیا ہے، میری بہن کو شرابی وحشیوں کا قیدی بنا دیا ہے اور مجھے 30 سالوں کے لیے قید خانے میں بند کر دیا ہے۔ میں وہاں سے نکلا تو موت کے منہ میں آ پڑا۔ سلطان، میری جان تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے سچا خدا دکھا دے، میں اس سے فریاد کروں گا، اس سے انصاف مانگوں گا۔ تیری جان میرے ہاتھ میں نہیں، سلطان ایوبی نے کہا، میرے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میرے ہاتھ میں ہوتی تو اس وقت تک تم میرے جلاد کے پاس ہوتے، میں تمہیں وہ سچا خدا دکھا دوں گا جو تیری گردن مارنے سے مجھے روک رہا ہے، لیکن تجھے اس خدا کا سچا عقیدہ قبول کرنا ہوگا، ورنہ خدا تمہاری فریاد نہیں سنے گا اور انصاف بھی نہیں ملے گا۔ سلطان ایوبی نے اس کا خنجر اس کی گود میں پھینک دیا اور خود اس کے پاس جا کر اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا۔ موبی سے کہا، اسے کہو میں اپنی جان اس کے حوالے کرتا ہوں، یہ خنجر میری پیٹھ میں گھونپ دے۔ میگنانا ماریوس نے خنجر ہاتھ میں لے لیا، اسے غور سے دیکھا، سلطان ایوبی کی پیٹھ پر نگاہ دوڑائی، اٹھا اور سلطان کے سامنے چلا گیا۔ اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جلالی شخصیت کا اثر تھا یا سلطان کی آنکھوں کی چمک میں اسے سچا خدا نظر آ گیا کہ اس کے ہاتھ کانپے۔ اس نے خنجر سلطان ایوبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ وہ 2 زانوں بیٹھ گیا اور سلطان کا ہاتھ چوم کر زاروں قطار رونے لگا۔ موبی سے کہا، اسے کہو کہ یا تو یہ خود خدا ہے یا اس نے خدا کو اپنے سینے میں قید کر رکھا ہے، اسے کہو مجھے اپنا خدا دکھا دو۔ سلطان ایوبی نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگا کر اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو پونچھے۔ وہ تو بھٹکا ہوا انسان تھا، اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری گئی تھی اور اسلام کے خلاف زہر ڈالا گیا تھا۔ پھر حالات نے اسے اپنے مذہب سے بیزار کیا۔ یہ ایک قسم کا پاگل پن تھا اور ایک تشنگی تھی جو اسے ایسی خطرناک مہم پر لے آئی تھی۔ سلطان ایوبی اسے بے گناہ سمجھتا تھا، لیکن اسے آزاد بھی نہ کیا بلکہ اپنے پاس رکھ لیا۔ موبی باقاعدہ ٹریننگ لے کر آئی تھی اور مفرور جاسوسہ تھی۔ یہ وہ 7ویں لڑکی تھی جس نے صلیبیوں کا پیغام سوڈانیوں تک پہنچایا اور بغاوت کرائی تھی۔ وہ ملک کی دشمن تھی، اسے اسلامی قانون نہیں بخش سکتا تھا۔ سلطان نے اسے اور اس کے ساتھی کو علی بن سفیان کے حوالے کر دیا۔ تفتیش میں دونوں نے اقبال جرم کر لیا اور یہ بھی بتا دیا کہ رست کے قافلے کو انہوں نے ہی لوٹا تھا اور لڑکیوں کو بھی انہوں نے آزاد کرایا
اور محافظ دستے کو ہلاک کیا تھا اور بالیان اور اس کے ساتھیوں کو بھی انہوں نے ہلاک کیا تھا۔ یہ تفتیش 3 دن جاری رہی۔ اس دوران میگنانا ماریوس کا دماغ روشن ہو چکا تھا۔ ایک بار اس نے سلطان ایوبی سے پوچھا، کیا آپ نے اس لڑکی کو مسلمان کر کے حرم میں داخل کر لیا ہے؟ آج شام کو اس سوال کا جواب دوں گا، سلطان ایوبی نے جواب دیا۔ شام کے وقت سلطان ایوبی نے میگنانا ماریوس کو ساتھ لیا اور کچھ دور لے جا کر ایک احاطے میں لے گیا۔ لکڑی کے 2 تختے پڑے تھے، ان پر سفید چادریں پڑی ہوئی تھیں۔ سلطان ایوبی نے چادروں کو ایک طرف سے اٹھایا اور میگنانا ماریوس کو دکھایا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے سامنے موبی کی لاش پڑی تھی اور دوسرے تختے پر اس کے ساتھی کی لاش تھی۔ سلطان ایوبی نے موبی کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کھینچا، گردن کندھے سے جدا تھی۔ اس نے میگنانا ماریوس سے کہا، میں اسے بخش نہیں سکتا تھا، تم اسے اپنے ساتھ لائے تھے کہ میں اس کے حسن اور جسم پر فدا ہو جاؤں گا، مگر اس کا جسم مجھے ذرہ بھر اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ ناپاک جسم تھا، یہ اب مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ اب جب کہ اس جسم سے اتنی حسین شکل و صورت جدا ہو چکی ہے، مجھے یہ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اللہ اس کے گناہ معاف کرے۔ سلطان، میگنانا ماریوس نے پوچھا، آپ نے مجھے کیوں بخش دیا؟ اس لیے کہ تم مجھے قتل کرنے آئے تھے، سلطان ایوبی نے جواب دیا، مگر یہ میری قوم کے کردار کو قتل کرنے آئی تھی، اور تمہارا یہ ساتھی بھی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بہت سے لوگوں کا قاتل بنا، اور تم نے میرا خون بہا کر خدا کو دیکھنا چاہا تھا۔ چند ہی دنوں بعد میگنانا ماریوس سیف اللہ بن گیا، جو بعد میں سلطان ایوبی کے محافظ دستے میں شامل ہوا، اور جب سلطان ایوبی خالق حقیقی سے جا ملا تو سیف اللہ نے زندگی کے آخری 17 برس سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر گزار دیے۔ آج کسی کو بھی معلوم نہیں کہ سیف اللہ کی قبر کہاں ہے۔